صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. آیت نمبر کون سی پڑھنی ہے آج ہم نے؟ آیت 50 سے ہم نے آج سٹارٹ کرنا ہے نا. آیت نمبر 50. 49 ہم نے کر لی تھی مکمل، رائٹ؟ ٹھیک ہے. اچھا آپ بک چینج کر لیجیے اگر اس میں کوئی ایشو ہے تو. چلو اچھا جی، کل ہم بات کر رہے تھے بک آف ڈیڈس کے بارے میں کہ نامہ اعمال جو ہے وہ ہماری ڈیلی جو بھی ہم ایکٹیویٹیز کرتے ہیں وہ ایک بک آف ڈیڈس ہے جس کے اندر مینشن ہو رہے ہیں، اور قیامت والے دن وہ بک سب کے ہاتھوں میں دے دی جائے گی اور ہر ایک کو کہا جائے گا کہ آپ اپنا نامہ اعمال جو ہے وہ خود پڑھیں. اور جب وہ ہر انسان اپنی بک آف ڈیڈس دیکھے گا تو وہ حیران ہوگا کہ اس نے تو کوئی چھوٹی اور کوئی بڑی کوئی بات ہی نہیں چھوڑی اس نے. اور اسپیسیفکلی مجرمین کے بارے میں آیا تھا نا 49 میں، کہ جب وہ اپنی نامہ اعمال اپنی کتاب کو دیکھیں گے تو وہ پریشان ہو جائے گی کہ اس میں تو کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جو کہ چھٹ گئی ہو. اتنی ڈیٹیل کے ساتھ ہر چیز مینشن ہو کے. اور پھر ہم نے اس میں ایک اور پوائنٹ سورہ یاسین کا ایڈ کیا تھا کہ جب انسان کو اس کے دکھائے جائیں گے نامہ اعمال تو وہ تھوڑا سا جب جھگڑا کرے گا یا اس کے اوپر بحث کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ نامہ اعمال تو اپنی جگہ ہوگا ہی، پھر اس کے منہ کو سیل کر دیا جائے گا، پھر اس کے ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے اور سکن بولے گی، اور پھر وہ اس کے خلاف گواہی دے گی اور وہ اس کی فرسٹریشن میں مزید اضافہ کرے گا. پھر حجت کوئی نہیں رہ جائے گی نا. ٹھیک ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ کسی پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں. پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. ہم نے بات کی تھی چاہے وہ ایک ذرہ کی برابر. ایک ذرہ کیا ہوتا ہے؟ کین وی سی اے ذرہ آف ریت یا اے ذرہ آف مٹی؟ نہیں دیکھ سکتے نا. وہ یہ ہوتا ہے کہ جب دھوپ آ رہی ہوتی ہے نا تو اس میں ہمیں نظر آتے ہیں باریک باریک سے ذرات اڑتے ہوئے. ٹھیک ہے. تو اتنے کے برابر بھی جو ہے نا کسی بھی انسان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اتنا وہاں پر کمپریہنسو حساب کتاب کا سسٹم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کے لیے بنایا ہوگا. اور ایسی ایکوریٹ مشینری ہوگی. اور ابھی بھی دیکھ لیں دنیا میں بھی ہمارے پاس ایسی مشینز ہیں نا جو گرامز کو کر لیتی ہیں، ایون اس سے بھی تھوڑی میئرمنٹس کی جا سکتی ہیں. اگر دنیا میں کی جا سکتی ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کیا ہی مشکل ہے کہ وہ ایسا میزان ہمارے لیے سیٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہ تو رب العالمین ہے. ٹھیک ہو کیا؟ آیت نمبر 50. اب یہاں سے ہم اپنے دشمن کے بارے میں پڑھیں گے جو کہ سب کا دشمن ہے. کون ہے وہ؟ شیطان. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ وہ تمہارا دشمن ہے کھلم کھلا، اور اس کو دشمن مانو، اس کو کنسیڈر کرو. ٹھیک ہے. تو دنیا میں جب ہماری کسی سے کوئی ڈفرنس آف اوپینین ایون ہو جاتا ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں ہر چیز جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے کہ جتنا اسٹرانگ دشمن ہوتا ہے اتنا ہی اسٹرانگ آرمر ریکوائرڈ ہوتا ہے. تو سیم از گوز فار دا شیطان. آج ہم کچھ شیطان کے بارے میں بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح سے وہ کام کرتا ہے، اور اس سے بچنے کے لیے دیر از نو ادر پوائنٹ کہ انسان کہیں اور جائے حفاظت کے لیے. اس کو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حفاظت ہی اور اس کا پروٹیکشن ہی ہیلپ کر سکتی ہے. ادروائز دیر از نو ادر وے. کوئی اور طریقہ نہیں ہے کہ ہم اس سے بچ سکیں شیطان سے سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پروٹیکشن کے. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا، اور جب کہا ہم نے، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے، اسجدوا سجدہ کرو، لی آدم آدم علیہ السلام کو، فسجدوا تو انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس مگر ابلیس نے انکار کیا، کانا من الجن وہ تھا جنوں میں سے، ففسقا تو اس نے نافرمانی کی، ان امری ربی ہی اپنے رب کے حکم سے. افتتخذونہ کیا تم نے بنا لیا ہے اس کو، وذریتہ اور اس کی اولاد کو، اولیاء من دونی دوست میرے سوا، مجھے چھوڑ کر. یعنی یہ اس پورشن میں جہاں پر یہ آ گیا نا ربی ہی کے بعد، اس پورشن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ لوگوں سے شکوہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے.
کہ تم نے شیطان کو اور اس کی اولاد کو دوست بنا لیے میرے سوا مجھے چھوڑ کے. وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، بلکہ وہ کیا ہے، وہ تو تمہارے لیے دشمن ہے. بِئْسَ الظَّالِمِینَ، بدلہ کتنا برا ہے ظالموں کے لیے بدلہ. اچھا جی، شیطان جو ہے وہ جن ہے، جنوں میں سے تھا، اور اپنی کثرت عبادت کی وجہ سے وہ ان کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ ایڈ ان ہو گیا تھا. اور آسمان پر اس سے پہلے اس کا نام تھا عزازیل. ٹھیک ہو گیا. اور شیطان جو ہے وہ پیدا کیا گیا ہے آگ سے، اور اپنی اس تخلیق کی وجہ سے اس نے اپنے اوپر جو ہے وہ تکبر کیا ہے. تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ دنیا میں جو سب سے پہلا جو گناہ ہوا ہے وہ کیا ہوا ہے، وہ تکبر ہوا. تو اس کے معاملے میں کبھی بھی کیئرلیس ہونے کی نہ کی جائے. ٹھیک ہوتا. اب ہم جب غور کرتے ہیں آگ کے اوپر، تو آگ کیا کرتی ہے؟ آگ کا کیا کام ہے؟ ہر چیز کو جلانا، نقصان پہنچانا. فائدے بھی دیتی ہے آگ، مگر اس کا نقصان زیادہ بڑا ہوتا ہے. دیکھیں نا، جیسے فارسٹ فائر لگ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پورے کے پورے جنگلوں کے جنگل ختم، پوری جنگلی حیات فنش ہو جاتی ہے. پھر کبھی گھر میں خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، آگ لگ جائے، کسی فیکٹری میں لگ جائے، ٹھیک ہے، تو یہ کسی چیز کو نہیں چھوڑتی، ہر چیز کو ختم کر دیتی ہے. تو شیطان کی جو تخلیق تھی وہ آگ ہے. پھر کیا ہوا کہ شیطان کی کثرت عبادت کی وجہ سے اس کو فرشتوں کی صف میں ایڈ تو کر دیا گیا. کچھ علماء کرام کہتے ہیں، کچھ اسکالرز ایسا کہتے ہیں، کلاسیکل اسکالرز، کہ اس کی آؤٹ لک بھی چینج کر دی گئی تھی. ٹھیک ہے، کہ وہ بظاہر جیسے شیطان ہوتا ہے نا، جیسے شیطان کو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں رہا تھا، معزز بنا دیا گیا تھا. کس وجہ سے؟ کثرت عبادت کی وجہ سے. اور یہ ہم دیکھیں کہ اس نے کتنے سجدوں سے انکار کیا ہے، کتنی عبادت سے انکار کیا ہے. جسٹ ون سجدہ، ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو اس پر بھی ہم غور کریں گے کہ کئی دفعہ کوئی ایک مسٹیک ایسی ہو جاتی ہے انسان سے جو کہ اس کو تباہ کرنے کے لیے انف ہوتی ہے. کئی دفعہ کوئی زبان کا ایسا بول ہوتا ہے، کوئی ایکشن ایسا ہوتا ہے، تو پھر کیا کرنے کا کام ہے ہمارے لیے؟ اس میں کیا سبق ہے ہمارے لیے؟ کہ جو کچھ بھی پاسٹ میں ہو چکا ہم سے غلط، اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کی جائے، اور اپنی غلطی کو ریکگنائز کر کے اور آگے کوشش کی جائے. رمضان از دا بیسٹ آف دا ٹائمس، کہ ہم آئیڈیل ٹائم ہے ٹو میک اور بریک اے ہیبٹ. جو بھی کر چکے، پہلے نمازیں مس کر دی تھی، جوانی میں نہیں پڑھتے تھے، کانشیس نہیں تھے، کیئرفل نہیں تھے، آج ہمیں ریئلائز ہو گیا، کوئی بات نہیں. اب کیا کریں؟ جو فرائض مس ہو گئے ہیں ان کو اپنے نوافل کے ساتھ کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کریں. کیوں؟ کیونکہ قضاء عمری کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. یہ کانسیپٹ بھی آج ہم اپنا کلیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جو بھی نمازیں رہ گئیں ان کا ایک رف ایسٹیمیٹ لگا کر، تو ہم کیا کریں؟ اب ہم سپورٹ کریں اپنی نفل نمازوں کے ساتھ اس کو. کیونکہ جب نامہ اعمال جو ہے ان کا وے کیا جائے گا، تو سب سے پہلا سوال کس کا ہونا ہے؟ نماز کا. فرض نمازوں کا جب حساب کتاب کیا جائے گا، اور اکارڈنگ ٹو دا ایج، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جب پتہ چلے گا، پوچھیں گے اللہ پاک، فرشتے بتائیں گے جی اس کی تو فرض نمازیں کم ہے، تو اللہ پاک کہیں گے اچھا پھر اس کے اندر جو ہے وہ نفلوں کو ایڈ کر لیں جو یہ پڑھتا رہا. ٹھیک ہے، تو نفل نماز کو کبھی بھی ہلکا نہ لیں اور اس کو انسگنیفیکنٹ نہ سمجھیں. اسپیسیفکلی کیونکہ ہمارے انڈو پاک میں تو یہ بہت بڑی بیماری ہے نا، کہ یہاں پر بے نمازی ہونے کو ہم کوئی چیز سمجھتے ہی نہیں، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. جوان بچے مرد گھر بیٹھے ہوئے، موویز چل رہی ہیں، گانے چل رہے ہیں، ٹی وی چلتا جا رہا ہے، اور پرواہی کوئی نہیں ہے کہ ہم نے اپنی فرض نماز کو ایسے اگنور نہیں کرنا. نہ ماؤں کے دلوں کو پہ کوئی ہال اٹھتے ہیں، نہ بچوں کو اس کی امپورٹنس کا پتہ ہے. کیونکہ ماؤں کو نہیں پتا تو بچوں سے کیا امید کی جا سکتی ہے؟ کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، تو ہمارے یہاں پر ایک ریسرچ کے مطابق پتا چلتا ہے رمضان میں تو خیر سے بڑھ جاتے ہیں نمازی. یہ کچھ سال پہلے کی ریسرچ تھی کہ 90% آف دا آبادی از بے نمازی. 90%. امیجن کریں، ایک مسلم ملک ہے اور اللہ کے نام پہ ہم نے یہ جو ہے پاکستان دیا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ. تو بیسک جو فرض عبادت ہے جس کا کوئی اسکیپ نہیں ہے، جس سے ہم نہیں بچ سکتے، تو بچوں کو کس طرح لے کر آئیں؟ بچوں کو فرائض کی طرف لے کر آئیں. فرض سے سٹارٹ کروائیں، پھر انشاءاللہ جیسے محبت بڑھتی جائے گی تو وہ سنتیں بھی ایڈ کر لیں گے اپنی روٹین میں، اور نفل بھی انشاءاللہ وہ ضرور ایڈ کرنے گے. ٹھیک ہے، تو محبت سے، پیار اور حکمت کے ساتھ
اور اس میں کوئی دو رائے رکھیں ہی نہ کہ جی نماز مس ہو جائے تو کوئی بات نہیں. اب تو الحمدللہ وی آر ویری لکی کہ ہمارے پاس فیسلٹی اویلیبل ہے نا, نماز پہ بچے جا سکتے ہیں, جائیں آئیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. سیکورٹی الحمدللہ انہانسڈ ہے ہمارے علاقے کی, اینڈ سیم گوز فار ایوری بڈی. ٹھیک ہے, تو زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں. وائی ناٹ, اللہ اگر کوئی ایسا وقت آنا بھی ہے تو اللہ کا کام کرتے ہوئے آ جائیں. کوئی برا ہے؟ کچھ بھی برا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے جو چیز یہاں پر ہم نے سمجھنی تھی وہ یہ تھی کہ سجدہ کی اتنی امپورٹنس ہے کہ ایک سجدے سے انکار نے اس کو فار ایور کا رجیم بنا دیا, اللہ کی رحمت سے اس کو دور کر دیا گیا. اور پھر اس کے بعد اس نے اس پر تکبر بھی کیا نا کہ انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں انسان سے. اچھا, آگ کی کو دیکھ لیا ہم نے, آگ تو ہر چیز کو جلا لیتی ہے, اس کے اپوزٹ ہے انسان, اور انسان پیدا کیا گیا ہے مٹی سے. مٹی کیا کرتی ہے؟ مٹی گرو کرتی ہے, مٹی میں ٹھنڈک ہوتی ہے, مٹی میں سے آپ کا ہر طرح کا فروٹ, ویجیٹیبل, ویجیٹیشن, ہربس, ہر چیز مٹی سے ملتی ہے. اور مٹی جو ہے تاثیر میں بھی ٹھنڈی میٹھی ہوتی ہے. اور بائی دا وے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں آج کل آرگینک کا دور ہے, تو مٹی کے برتن بھی واپس آ گئے, لوگ اس میں بنا رہے ہیں. اور اسپیشلی پانی اور پھر چیزیں پرزرو کر کے رکھی جاتی ہیں مٹی کے برتنوں. پہلے تو بہت ٹرینڈ تھا, الحمدللہ آج پھر واپس آ رہا ہے. تو کوشش کریں مٹی کے برتن استعمال کریں, کیونکہ مٹی کی جو ٹھنڈک اور تاثیر ہوتی ہے وہ کسی بھی کھانے کی جو گرمی ہوتی ہے نا اس کو اپنے اندر ابزارب کر دیتی ہے. کوئی چیز بھگونی ہے, کچھ کرنا ہے, تو مٹی کا برتن اس کے لیے استعمال کریں. ٹھیک ہے, اور پھر یہ کہ مٹی جو ہے وہ فائدہ ہی فائدہ دیتی ہے, آگ جو ہے وہ نقصان ہی نقصان دیتی ہے, مٹی آپ کو فائدہ ہی فائدہ دیتی ہے. مٹی کے اندر آپ دیکھیں, آپ ایک ڈیڈ باڈی ڈالتے ہیں, کوئی اسمیل آتی ہے اوپر سے؟ کچھ بھی نہیں آتی نا. مٹی کے اندر ایسے بیوٹیفل نیوٹریشن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہیں کہ یہ آپ کو کچھ کیسز میں ایز نیوٹریشنل سپورٹ بھی دی جاتی, اور نیوٹریشن بھی دی جاتی, کھانے پینے میں بھی ایڈڈ ہوتی ہے. کلے ماسک بہت بنتے ہیں, فیشل اسکن کی کیئر کے لیے بڑے فائدہ مند ہیں. اور مٹی جو ہے وہ آپ کو ہر طرح سے فائدہ ہی دے رہی ہے, اس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو جب ہم نے تخلیق پہ غور کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ مٹی کے فائدے جو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ. اور شیطان نے کیا کہا تھا کہ جی میں تو اس سے سپیریئر ہوں. اچھا, ایک اور روایات میں آتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا تو آپ کو آدم علیہ السلام کو رکھ دیا گیا فار ڈرائنگ پرپزز. ٹھیک ہے, تو کیا ہوا, شیطان آیا اور وہ شاید ناک سے گھسا اور کان سے باہر نکلا, اور اس نے بڑا حقارت سے اور تکبر کرتے ہوئے کہا کہ یہ کیا چیز اللہ پاک نے بنا دی, یہ تو ہولو ہے اندر سے. جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرشتے اور شیاطین بنائے ہوئے نا وہ اندر سے ہولو نہیں ہے, انسان اندر سے خالی ہے, خالی ہے نا, گیپس ہے نا, اسپیسز ہے نا. اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہے, ایسی بات ہے. تو اس نے اس بات پر بھی بڑا غرور کیا تھا کہ جی میں تو اس طرح سے نہیں بنا گیا, یہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چیز بنا دی. ٹھیک ہو کیا, دنیا میں کوئی بھی غلط کام ہوتا ہے اس کے پیچھے شیطان کا عمل دخل ہوتا ہے. اور شیطان کا کیا ہے کہ جی شیطان کی بھی پوری آگے پراجنی ہے, یعنی کہ آگے اس کے بچے, اس کی فیملی, اور وہ بڑا آرگنائز ہے. ٹائم مینجمنٹ اس کے اندر بہترین ہے, اور وہ اپنا جو اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ٹارگٹ دیا ہے اس کے لیے ہر دم کام کرتا ہے. اب مقائد الشیطان ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے, آئی بلیو آپ نے پڑھی ہوگی جویریا. اچھا, اس کے اندر ایک ریفرنس آتا ہے کہ شیطان کی پوزیشن اس طرح سے ہوتی ہے کہ وہ کانسٹنٹلی جو ہے نا ہمارے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے, جیسے ایک دوڑ لگانے والا جو ہے نا بندہ, جیسے وہ ہاتھ لگا کر زمین پہ بیٹھا ہوتا ہے نا, اور کان اس کے کس پہ ہوتے ہیں, ہاں جی, اس پہ بیل پہ ہوتے ہیں کہ جیسے وسل بجے اور میں بھاگوں. تو اسی طرح شیطان کا ہوتا ہے کہ وہ دل کے اوپر اور جو ہے نا, اور وہ کانسٹنٹ وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے, کانسٹنٹ وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے, کانسٹنٹ آئیڈیاز ڈال رہا ہوتا ہے دل کے اندر. کبھی آپ دیکھیں کہ آج کل تو پھر ہم ذرا بچت ہے نا, رمضان ہے, آج کل تو نفس ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے, شیطان تو بند ہے, مگر کیا ہوتا ہے کہ انسان کا ذہن کانسٹنٹ کچھ نہ کچھ بن رہا ہوتا ہے نا. اس نے یہ کہہ دیا, اس نے یوں کہہ دیا, امی نے یہ کہہ دیا, بھائی نے یہ کہہ دیا, ساسو ماں نے یہ کہہ دیا, فلاں ہو گیا, بھابھی نے یہ کر دیا. ہر وقت کچھ نہ کچھ برے خیالات ہمارے اندر نٹ ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ کون کروا رہا ہوتا ہے؟ یہ شیطان کروا رہا ہوتا ہے. اور شیطان کیا ڈالتا ہے؟ وسوسے, خیال. آپ کو اور مجھے پکڑ کے وہ کوئی نہیں لے کے جاتا, پکڑ کے نہیں لے کے جائے گا, بس وہ خیال ڈال دے گا ایک, اور پھر اس خیال کو ہم خود جرمینیٹ کرتے, اور پھر وہ ملٹیپلائی ہوتا ہے,
اور وہ ملٹیپلائی ہو کر پھر کہاں سے کہاں چلا جاتا. اور آپ دیکھیں گناہ کا جو کوئی ایک گناہ جب انسان سے اٹیمپٹ ہوتا ہے تو وہ کیسے اٹیمپٹ ہوتا ہے؟ پہلے خیال آتا ہے, پھر اس پہ انسان سوچتا ہے, اور پھر الٹیمیٹلی منہ سے ذکر کرتا ہے, اور پھر اس کی اٹیمپٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہم نے جب ایک دن ریفرنس میں پڑھا تھا نا کہ خاص الخاص رمضان ان لوگوں کا گزرتا ہے جو کہ کسی قسم کے ردی اور بیکار خیالات کو بھی اپنے ذہن میں آنے سے روک دیتے ہیں, کیونکہ یہ مہینہ پریکٹس کا ہے نا. 30 days آف پریکٹس ہیں, 29 days آف پریکٹس ہیں. اگر ہم اس وقت اپنے ذہن کو فالتو اور بیکار خیالوں سے بچا لیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ جب شیطان فری ہوگا تو اس کے بعد بھی اس کا اثر ہمارے اوپر اس طریقے سے نہیں ہوگا جیسا کہ پہلے کبھی ہوتا تھا. ورنہ ہوتا ہے نا کہ ہم سوچتے چلے جا رہے ہیں, چھوٹی سی بات تھی اس کو لے کے بیٹھے اور سوچتے 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 اس سرائی کا پہاڑ بنا لیا, اور جب چیک کیا گیا تو پتا چلا اس بات کی تو حقیقت ہی کوئی نہیں تھی. یہ انیشیٹ کہاں سے ہوتی؟ یہ شیطان کے وسوسوں سے ہوتی. تو اس کے لیے ہمیں کیا کہا گیا ہے, مختلف مسنون دعائیں بھی ملتی ہیں ہمیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, پھر من نفسہ ونفخہ ونفسہ, پھر اس کے بعد معوذتین, یہ بڑی فائدہ دیتی ہیں صبح شام کے اذکار میں, یہ ہم پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جب بھی زیادہ ایسے وساوس آئیں اسپیشلی نمازوں کے دوران, تو اس وقت ہمیں کیا کہا گیا ہے کہ آپ لیفٹ سائڈ پہ تھرائس اس کو تھتکار دیں تو پھر وہ وہاں سے چلا جائے گا. شیطان کی انٹری کب ہوتی ہے ہمارے اندر؟ جب ہم یون کرتے ہیں اور منہ کو کور نہیں کرتے. ٹھیک ہے, پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے گھر میں انٹر ہوتے ہیں اور بسم اللہ نہیں پڑھتے تو شیطان ساتھ انٹر ہو جاتا ہے. پھر کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتے تو شیطان ساتھ انٹر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, کچھ فحش مٹیریل, پورنوگرافی, ایسی چیزیں جب ہم دیکھنے لگ جاتے ہیں تو شیطان ساتھ انٹر ہو جاتا ہے. تو پھر جب وہ انٹر ہو جاتا ہے تو پھر کچھ ٹھیک ہوتا ہے؟ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوتا, پھر ہر چیز خراب ہو جاتی ہے. کچھ شیاطین کے نام آپ کو میں بتاتی ہوں کہ وہ کیا کیا کام بھی کرتے ہیں برے برے. اچھا جی, شیطان میں ایک کا نام ہے جی ولہان. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ رشتہ داریوں میں جھگڑے ڈلواتا ہے اور نماز میں تنگ کرنے آتا ہے. آتا ہے نماز میں کوئی تنگ کرنے؟ آتے ہیں نا خیالات. پھر اس کے علاوہ, اور شیطان نے یہ سب ڈیوٹیز شیطان نے اسائن کی ہوئی ہیں اپنے پراجنی کو, سب کو. ٹھیک ہے, ذنور بازاروں میں جھوٹی قسمیں دلواتا ہے. داسم گھروں میں ساتھ داخل ہوتا ہے اور جھگڑے کرواتا ہے. تو کیا کرنا ہے کہ جب گھر میں داخل ہونا ہے تو بسم اللہ پڑھ لینی ہے, اور پھر کھانے میں بھی شریک یہی ہو جاتا ہے جو داسم ہے. ٹھیک ہے, آور جو ہے وہ زنا پر ابھارتا ہے. متووز جو ہے وہ جھوٹی اور بے اثر افواہیں پھیلاتا ہے. ٹھیک ہے, اور ابلیس جو ہے یہ اپنا تخت پانی پہ لگاتا ہے. اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کاپی کر کے چیلنج کیا ہے نا اللہ کو کہ میں تو جاؤں گا ہی, اپنے ساتھ لوگوں کو بھی لے کر جاؤں گا. اپنا تخت پانی پر لگاتا ہے. ٹھیک ہے, وہاں سے اپنے دستوں کو روانہ کرتا ہے. کہیں کوئی فتنہ پھیلا کر آ رہا ہے, اور پھر کوئی قتل کر کے آتا ہے, کوئی چوری کر کے آتا ہے, کوئی زنا کروا کے آتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے, شام کو سب کی رپورٹ لیتا ہے. ہر کوئی اپنی اپنی رپورٹ پیش کرتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ جی فلاں نے یہ مار کٹائی کروا دی. بس کہتا ہے ٹھیک ہے, سوکے, زیادہ وہ خوش نہیں ہوتا اس بات پہ. مگر ان میں سے جب ایک کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کروایا, ان کے درمیان میں نے اتنا زیادہ جھگڑا کروایا کہ میں ان دونوں کو الگ ہی کروا دیا. ٹھیک ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے, اس طرح کا شیطان کو وہ اٹھتا ہے, اس کو اپنے گلے سے لگاتا ہے اور اپنا تاج اس کے سر پہ پہنا دیتا ہے. یہ شیطان کا پسندیدہ مشغلہ ہے, میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا. اور یہ ہم قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں پڑھتے ہیں نا. ٹھیک ہے, لڑائی جھگڑے, اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے درمیان بھی اس نے اسی طرح ہی اختلافات ڈالے تھے. حسد کروا دیا تھا نا. حسد کہاں سے آتی ہے؟ بھی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا, نمازوں کے خشوع کو افیکٹ کرتا ہے, دلوں میں غلط پلاننگ ڈالتا ہے, اور کیا کرتا ہے, امپورٹنٹ کاموں سے ہٹا کے ان امپورٹنٹ کاموں میں مشغول کر دیتا ہے. جیسے نماز کھڑی ہے فرض, میں وضو بھی کر کے آ گئی ہوں, مگر کیا کہے گا, اچھا رہنے دو, ابھی پہلے فلاں کام کر لیتے ہیں. تو وہ کیا ہوگا, لیٹ کروا دے گا اچھے کاموں سے, پھر صدقہ خیرات کرنے سے روکے گا. ہر اچھا کام جو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے اس میں کانسٹنٹ جو ہے نا اس کی انٹرفیئرنس ہوتی ہے, کیونکہ اس نے چیلنج کیا ہوا ہے, اور وہ اپنے چیلنج میں کے لیے دن رات محنت کر رہا ہے, دن رات کوشش کر رہا ہے.
اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ وہ ابن آدم سے شدید والی نفرت کرتا ہے, بہت شدید نفرت کرتا ہے. اور اس کا اگزامپل ہمیں کیسے ملتی ہے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی بچے کو کچوکے لگاتے ہیں, کہتے ربس کے بیچ میں اس کو تنگ کرتا ہے. پھر تبھی ہمیں کیا کہا گیا ہے کہ بچہ پیدا ہو تو فوراً اس کے کان میں اذان دی جائے, اللہ کا ذکر کیا جائے, اور اس کے آس پاس جو ہے وہ اونچی آواز میں ریسٹیشن بھی کی جائے, اور قرآن مجید جو ہے کوئی اپنا پڑھ بھی دے تو بہت اچھی بات ہوتی ہے, پھر وہ بچت ہو جاتی ہے اس کی. ورنہ پھر وہ ہو سکتا ہے کہ اس کی پروجنی کا حصہ بن جائے, اعلی کار بن جائے. ٹھیک ہے. اچھا, اور دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرتیں, بغض, عداوت, شکوے, جھگڑے, غلط فہمیوں بہت ڈلواتا ہے. ہماری جو پرابلمز ہیں ان کو میگنیفائی کر کے دکھاتا ہے اور خوشیوں کو چھوٹی کر کے دکھاتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ میجورٹی آج کل کیا ہے, ناشکرا پن ہوتا ہے نا, ہر وقت رونا, ہر وقت دھونا, ہر وقت پریشانی, ہر وقت غم. یہ ساری چیزیں کیا کرتے ہیں, یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں ایک جو شیطان ہے جس نے اتنی زیادہ اپنی تیاری کر کے اور بندے کو نقصان پہنچانے کے لیے ریڈی بیٹھا ہے, تو کیا اس کے لیے ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم اس سے بچنے کی پوری اپنا آرمر کو اور اسٹرانگ کریں؟ تو کون سا اسٹرانگ آرمر ہمیں ملے گا؟ اللہ کا ذکر, قرآن مجید, صبح شام کے اذکار, موعظتین. یہ ایز این ویری اسٹرانگ آرمر ہمیں پروٹیکٹ کرتے ہیں شیطان کے اگینسٹ. ٹھیک ہو گیا؟ اور پھر قرآن, نصیحت, یہ سب چیزیں جو ہیں ہمیں اس کے شر سے بچانے والی ہیں انشاءاللہ اللہ کے اذن سے. اور پھر یہ اتنے چھوٹے ہلکے سے طریقے سے ہماری زندگیوں میں حملہ آور ہوتا ہے نا کہ وہ فیل بھی نہیں کرنے دیتا. ٹھیک ہے. اب اس کے اگینسٹ ہم دیکھتے ہیں غلطی شیطان سے بھی ہے اور غلطی آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی ہے. دونوں کا ایٹیٹیوڈ اپوزٹ ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کر لی, آپ کی معافی ہوگی, شیطان اکڑ گیا. ٹھیک ہے. تو اس میں ہمارے لیے بہت بڑا یہ سبق ہے کہ جب کچھ غلط ہو جائے, کچھ گناہ ہو جائے, تو اس پر اکڑے نہیں, اس کو جسٹیفائی نہیں کریں. اگر کوئی فار ایگزامپل کوئی اچھی پریکٹسز ہیں جو میں نہیں کر پا رہی, تو اس کو ڈیفینڈ نہ کریں, اس کو ماننے کہ یہ غلط ہو رہا ہے, میں بھی اس قابل نہیں ہوں کہ میں اس کو پریکٹس کر سکوں. فار ایگزامپل پردے کا احکامات ہے, ہم پڑھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے پردہ فرض کیا ہوا ہے, اور پردے کی ایک پروٹوکول ہے, میں اس کو پڑھتی ہوں, میں اس کو مانتی ہوں, مگر ابھی میں پریکٹیکلی اس کو کرنے کے قابل نہیں ہوئی. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں پردے کا مذاق اڑانے لگ جاؤں یا میں پردے کرنے والیوں کا مذاق اڑانے لگ جاؤں. اس سے کیا ہوتا ہے, مذاق اڑانا جو ہے نا وہ تکبر کی لاسٹ سٹیج ہوتی ہے, اس کے بعد پھر ہدایت نہیں ملتی. ٹھیک ہے. ہم پڑھتے ہیں نا قرآن مجید میں یستہزئون, مذاق اڑاتے تھے, تکبر کرتے تھے اور پھر مذاق اڑاتے تھے. جب لاسٹ سٹیج آ جاتی ہے نا تو پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت کے راستے پھر بند کر دیتے ہیں. تو کبھی بھی اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ پاک ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمانا جو کہ قرآن کا, دین کا استحاضہ کریں, اس کا مذاق اڑائے. جیسے اب کیسے کیسے مذاق بنایا جاتا ہے, آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ ہو رہے ہوتے ہیں, جنت کے بارے میں جوکس, جہنم کے بارے میں جوکس, حوروں کے بارے میں جوکس, حلال میاں بیوی کے رشتے پہ اتنے جوکس ہیں. کسی گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے اوپر تو میں نے کبھی کوئی جوک نہیں سنا, جب بھی سنا ہے حلال رشتوں کے بارے میں ہی جوک سنے. ایسا ہے نا. تو کبھی بھی نہ اس کا حصہ بنے, نہ اس کو پروموٹ کریں, نہ اس کو انجوائے کریں, نہ اس کو شیئر کریں. اگر کسی نے کیا تو اس کو بڑی محبت اور نصیحت سے منع کرنے کے لیے, یہ اچھی کام نہیں ہے. ہمارے پاس اور بڑی باتیں ہنستے ہنسانے کے لیے, وائے جاننا کیوں ہم اس کے اوپر مذاق اڑائیں جس کو ہم نے دیکھا نہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کے بارے میں فرما دیا کہ میں نے اپنے مومن بندوں کے لیے ایسی جگہ بنائی ہے جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی کان نے سنا, نہ کسی کے دل میں خیال بھی گزرا. اتنی خوبصورت جگہ, تو اس کے بارے میں کیوں ہم اپنے چھوٹے سے ذہنوں, مائکرو چھوٹے سے ہمارے ذہن ہے, اس کے اوپر زور ڈالیں اور نقصان اٹھائیں. ٹھیک ہے. تو کبھی بھی یہ شیطان کا وار ہوتا ہے جو کہ انسان کو جو ہے وہ مذاق کرواتا ہے دین کے معاملے میں. اور پھر قیامت والے دن کیا کرے گا, سب کو غلط کام کروا کے اور پھر خود سائڈ پہ ہو جائے گا, اور پھر کیا ایکسکیوز کرے گا, جی میں نے تو آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ آئے میرے ساتھ, میں نے تو آپ کو نہیں کہا تھا, میں نے تو آپ کو مشورہ دیا تھا, آپ خود ہی چل پڑے. تو یہ اس کی بہت بڑی وہ ہے نا, ایک خطبہ شیطان قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں, کافی لمبی سپیچ کرے گا. اور آپ بلیو کریں کہ ایسی سچویشن میں
جس پر آپ نے ریلائی کیا ہو دنیا میں، اور جب وہ آپ کو چھوڑتا ہے اس کی تکلیف جو ہے نا وہ انبیئربل ہوتی ہے. جیسے ہم دنیا میں اپنی ماں پر بہت زیادہ ریلائی کرتا ہے نا انسان، بچے بہت کرتے ہیں، اور کبھی کسی ایسے بچے سے آپ ملاقات کریں جو کہ ہسبینڈ سے جھگڑا کرنے کے بعد کسی اور سے بیاہ کے چلی جاتی ہے، تو اس وقت ان بچوں کی کیا سچویشن ہوتی ہے، اس کو ہم ایک تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو فیل کریں، اس کا درد، اس کی پین، اس کی پریشانی. سیم از دا کیس ود یور اسپاؤزز. آپ نے 25 سال 20 سال اپنے شوہر کو دیے ہیں، یا بیوی نے دیے ہیں، یا شوہر نے دیے ہیں، دونوں نے ایک دوسرے کو دیے ہیں، اور کوئی ان میں سے ایک بے وفائی کر کے سائٹ پہ چلا جائے اور اتنا سا کہہ دے کہ جی میں تو آپ کے ساتھ کبھی مخلص تھا ہی نہیں، تو کیا فیلنگ ہوں گی؟ اتنا دل ٹوٹ جائے گا. تو یہی شیطان کرے گا پھر. جو بت پرست تھے، جو ستارہ پرست تھے، جو ہر قسم کے گناہ میں مصروف تھے، ان سب کو یہ کہہ کے آرام سے سائڈ پہ ہو جائے گا کہ میں نے تو تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم کرو، خود ہی آئے تھے تم میرے پیچھے پیچھے، میں نے تو بس ایک خیال ڈالا تھا دل میں. ٹھیک ہے. تو اسی لیے آج ہم نے تھوڑا سا شیطان کے اوپر سمجھنے کی اس کو کوشش کی ہے کہ یہ کیسے کیسے انسانوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے. جو جادوگر ہوتے ہیں وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ they sell their soul. اپنی روح بیچنی پڑتی ہے ان کو، جادوگر کو، ٹو دا سیٹن. تو پھر جادو جو ہے وہ ہو جاتا ہے. جادو میں بھی یہی ہوتا ہے نا کہ اپنا آپ اس کو بیچنا پڑتا ہے. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ یورپ میں، امریکہ میں، یو کے میں اب 1960s میں چرچ بن چکا ہے جس کا نام ہے دا ٹیمپل آف سیٹن، اور وہاں پر باقاعدہ شیطان کی پوجا کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے کچھ امیجز بھی آپ کو نظر، دا سیٹینک ٹیمپل، نیو جرسی. تو اور ہم آپ دیکھیں کہ کتنا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے کہ ہم ان چیزوں سے اویئر ہوں. ہم بڑی فخر اور خوشی سے اپنے بچوں کو بھجواتے ہیں یورپین کنٹریز میں پڑھنے کے لیے. اچھا وہ کام کیسے کرتے ہیں؟ کل ان کے اوپر بڑی ریسرچ کی ہے میں نے، مجھے سبسکرپشن کی آفر بھی آئی ہوئی تھی کہ آپ ہمیں سبسکرائب کر لیں. اینی ہاؤ وہ ہوتا ہے نا پھر جب آپ ایک چیز کو زیادہ پڑھے ہوتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں کہ کچھ اچھے کام کرتے ہیں دکھاوے کے لیے، مگر اس کے اندر برے کام ایمبیڈڈ ہوتے ہیں. یہ اس طرح سے ڈیسیو کرتے ہیں. جیسے شیطان کیا کرتا ہے، وہ بھی اسی طرح ہی کرتا ہے نا، کتنی اچھی میٹھی میٹھی سوچ دلواتا ہے، مگر اس کا جو ریزلٹ ہے وہ برا ہوتا ہے. بظاہر یہ کیمپین کرتے ہیں کہ جی نو کارپورل پنشمنٹ فار دا چلڈرن، بچوں کو مارا نہیں جائے گا اسکول میں. انڈرنیتھ وہ کیا کریں، چائلڈ پورنوگرافی کو جو ہے نا وہ پروموٹ کر رہے ہیں. پھر کیا کر رہے ہیں، پھر اوپر اوپر کہتے ہیں کہ جی وہ نہیں ہوگی، ابارشنز نہیں کروائیں گی خواتین اب، اور اندر کھاتے کیا کریں، انلیگل ریلیشن شپس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں. اچھا ان کی پراپر جو ہے وہ گیدرنگز ہوتی ہیں، اس میں وہ انہوں نے ایک جو ماڈل سا لگا کے رکھا ہوتا ہے شیطان کا، اس کو باقاعدہ یہ سجدے کرتے ہیں، اس کو پوجتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ اس کو چڑھاوے چڑھاتے ہیں. جانوروں کو میوٹیلیٹ کرتے ہیں. جیسے میوٹیلیشن ہوتی ہے، ان کا جو اسپیشل عضو ہے وہ کاٹ دیا، گوشت کا پورشن نکال لیا، چلتے ہوئے جانور کو تکلیف پہنچائی. اس سے ان سارے کاموں سے کیا ہوتا ہے، شیطان خوش ہو جاتا ہے، اور پھر وہ جو ہے جو وہ کہتے ہیں وہ پورا کرتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے، ہارڈ راک میوزک ہوتا ہے ان کے کانسرٹس میں. پیچھے جب ایک ہوا تھا اس کا بہت شور مچا تھا، اور اس میں بہت ساری ڈیتھس بھی ہوئی تھی. آئی بلیو آپ نے سنا ہوگا. ہاں جی، اب آ گیا نا آپ سب کو یاد. ہاں تو یہ کہ پھر اس طرح سے انفارچونیٹلی اس کو اتنی پذیرائی ملتی ہے تو لوگ کرتے ہیں تو ہوتا ہے نا. اب جادو ٹونے میں کیا ہوتا ہے، جادو میں کیا ہوتا ہے، جادو میں بھی یہی ہوتا ہے، شیطانی عمل ہوتا ہے نا سارے. قرآن مجید کو الٹا پڑھیں گے، اس کو ناپاکی کی حالت میں پیریڈز کے بلڈ سے قرآن کے ٹیکسٹ کو لکھا جاتا ہے، اور گندگی میں رہا جاتا ہے، زنا کیے جاتے ہیں. وہ ایک بہت زیادہ وائرل ہوا تھا، آئی ہوپ آپ سب نے سنا ہوگا، ایک جادوگر کی کہانی کہ کیسے وہ ہاسپٹل میں اینڈ اپ ہوا تھا، اور جب قرآن کی آیات لگائی جاتی تھی سورہ رحمان تو اس کے منہ میں سے، ناک میں سے کیڑے نکلتے تھے. ٹھیک ہے. تو برے کاموں کا برا انجام. اب اور یہ کیا ہوتا ہے کہ انسان نا بڑی آسانی سے بہک جاتا ہے. یہ بابوں کے پاس جانے کا ایک ٹرینڈ بنا ہوتا ہے کہ جی اچھا تمہارے گھر میں یہ مسئلہ آیا ہوا ہے، چلو وہ فلانے بابا جی نا بڑے پہنچے ہوئے، آؤ ان کے پاس چلتے ہیں. ان کچھ نہیں کہتے، قرآن سے ہی بتاتے ہیں. اب وہ کرتے پتہ کیا ہے، یہ میں آپ کو اس لیے کھول کے باتیں بتا رہی ہوں کہ زندگی میں نا ہم سب کو کچھ نہ کچھ ایکسپیرینس کرنے کو ملتا ہے. وہ کیا کرتے ہیں کہ کچھ قرآن کا پورشن پڑھ کے نا بیچ میں سے ایسی ایک آواز آئے گی،
ایک آواز آتی ہے ایسی, وہ کیا ہوتا ہے, وہ ان کے شیطانی کلمات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ شیطان کو خوش کرتے ہیں اور شیطان انہیں خوش کرتا ہے اور کسی پر جادو ہو جاتا ہے اور اس کا نقصان ہو جاتا ہے. کبھی بھی یہ اپنی زندگی میں کبھی یہ غلطی ہم میں سے کوئی بھی نہ کرے کہ جی میرے پہ جادو ہو گیا اور میں توڑ کے لیے فلاں بابے کے پاس چلی گئی تھی. توڑ کے لیے کیا ہے ہمارے پاس؟ آیت الکرسی ہے, سورہ البقرہ ہے, معوذتین ہے. اول تو ہم جب صبح اور شام کے اذکار پڑھتے ہیں نا تو آٹومیٹکلی ہم ایک پروٹیکشن میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. جادو اور یہ سب چیزیں کب ہوتی ہیں انسان پہ؟ جب اس کا پروٹیکشن ویک ہوتا ہے. آپ دیکھیں ایک باڈی ہے, ہیومن باڈی, اگر اس کا ڈیفense سسٹم ویک ہے تو کیا ہوگا؟ وائرسز بھی اٹیک کریں گے, بیکٹیریا بھی اٹیک کریں گے. تو اپنے سسٹم کو خود اتنا ہم سب اسٹرانگ کریں کہ ہمیں کبھی اس کی ضرورت پڑی نہ. اور اگر کبھی ایسا ہو بھی گیا جو کہ بے اذن اللہ ہو جاتا ہے, کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے کہ جادو نہیں ہو سکتا, بالکل ہو سکتا ہے, برحق ہے. اور نظر بد کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ تو اونٹ کو ہنڈیا تک لے جاتی ہے اور انسان کو قبر تک لے جاتی ہے. نظر بد اتنی بری چیز ہے. تو اس لیے ہمیں قرآن مجید نے سورہ کہف میں ایٹیکیٹ کیا سکھایا تھا؟ کیا پڑھ لیں؟ کسی کی نعمت دیکھیں تو کیا پڑھیں؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اپنے لیے خود پڑھیں. کوئی بھی اچھی کام آپ نے ایکٹیویٹی کر لی ہے, ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. کیونکہ جیسے ہی پھر غرور تکبر آتا ہے, غرور کو آئیڈینٹیفائی کرنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا اندھیری رات میں کالے پتھر پر کالی چیوٹی کو آئیڈینٹیفائی کرنا مشکل ہے. پتا چلے گا؟ پچ ڈارک ہو نہیں پتا چلے گا نا. تو سیم از دا کیس وتھ تکبر. وہ اتنا دبے پاؤں انسان کی زندگی میں انٹر ہوتا ہے کہ اس کو پتا بھی نہیں لگتا. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ تھا جی آج شیطان کے بارے میں کچھ ہماری انڈرسٹینڈنگ. ان کے سب کے نام بھی میں نے لکھے ہوئے ہیں, چلے میں آپ کو بورڈ پہ لکھ دیتی ہوں کلاس کے بعد. داسم, اوار, سوت, تبار, زلن پور اینڈ تیر. یہ سارے مختلف جو ہے نا وہ ہمیں روایات سے ملتے ہیں کہ یہ ہیں, اور یہ ان کی ڈفرینٹ ڈیوٹیز وہ میں نے آپ کو مینشن بھی کی ہیں کہ وہ کب کب کہاں کہاں پر کس کس طرح انسان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو دشمن کو دشمن مانے. اب اور زیادہ نفرت ہوئی ہے نا ڈیولپ, اور زیادہ کوشش کریں گے اب انشاءاللہ ہم, اور اپنا ڈیفنس مزید رمضان میں مضبوط کریں گے, اور پھر رمضان کے بعد بھی انشاءاللہ اس کو کنٹینیو رکھیں گے. اور صبح شام کے اذکار آج سے انشاءاللہ ہم یاد کرنے شروع کریں گے. کہ کتنا اچھا وہ میل بن گیا نا کہ آج ہی ہم انشاءاللہ ہم ان کو یاد کرنا سٹارٹ کریں گے اور اپنی روٹین کا حصہ بنائیں گے انشاءاللہ. فجر سے تک کے ٹائم اور مغرب سے پہلے انشاءاللہ, عصر کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ہم ضرور کریں گے. اچھا جی, آیت نمبر 51. ما اشہدتہم, نہیں میں نے گواہ بنایا تھا, خلق السماواتی, پیدائش میں آسمانوں, والارضی, اور زمین میں, ولا خلق, اور نہ پیدائش پر, انفسہم, ان کی جانوں پر, وما کنت متخذ المضلین عضودا, اور نہیں تھا میں بنانے والا گمراہوں کو مددگار. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ شکوہ کر رہے ہیں آیت نمبر 51 میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تو اپنی دنیا کائنات کی تخلیق کے لیے کسی کی سپورٹ کی تو ضرورت نہیں. نہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو نے اس شیطان کو اپنا گواہ بنایا ہوا تھا, تو پھر آپ کیسے اس کو اوبے کرتے ہیں اور اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اور اگر ایسا کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو سسٹمز ہیں جو اللہ نے بنائے ہیں ان کی رننگ بہت سموتھ ہے, اور ان سب کی رننگ کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مختلف فرشتوں کو ڈیوٹیاں پرووائڈ کی ہیں جو کہ وداؤٹ منو ان, بغیر کسی ڈیلے کے, بغیر کسی سستی کے, اس کو وہ جو ہے وہ پرفارم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دین میں اپنی پسند کی چیزیں ایڈ جب انسان کرتا ہے تو اسی طرح ہی بت پرستی کا راستہ جو ہے وہ کھلتا. ٹھیک ہے. اپنی مرضی سے جب ہم ایڈ کر لیں گے نا کہ جی اس کی بھی انوالومنٹ ہے, اسی کی بھی انوالومنٹ ہے, کیونکہ کفار مکہ کیا کہتے تھے؟ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں, اور ان کا یہ خیال تھا کہ اس کائنات کی تخلیق میں ان کی بھی کچھ انٹرفیرنس ہے, وہ بھی کچھ کرتی ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس طرح بت پرستی جو ہے وہ پروپیگیٹ ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. اب یہ دین جو ہے نا ہمارا, یہ بہت انٹیلیجنٹ دین ہے, یہ ہمیں عقل پر بیس ہر بات کرنے کو دیتا ہے. ایسی بات ہے لگتا ہے نا بار بار قرآن میں, افلا یتدبرون, افلا یعقلون, غور و فکر کرو, عقل استعمال کرو. ٹھیک ہے. تو کرنے کا کیا کام ہے ہمارے لیے کہ جو سند ہمیں قرآن اور حدیث سے مل جائے اس کو تھام لیں, اور جو چیز اس کے اگینسٹ ہے اس کو سائٹ پہ کر دیں.
نالج تو لے سکتے ہیں, پڑھائی کر سکتے ہیں, سیکھ سکتے ہیں, دنیا کا علم ضرور حاصل کریں, مگر دین کی پریکٹس کے لیے ہمارے پاس قرآن مجید کی جو انسٹرکشنز ہیں اور احادیث رسول میں جو کچھ ہمیں بتا دیا گیا وہ ہماری آخرت سنوارنے کے لیے مور دین انف ہے. الیوم اکملت دینکم واتممتم نعمتی, آج تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا گیا. یو ڈونٹ نیڈ ٹو وری فار اینی تھنگ کہ میں یہ چیز ایڈ کر لوں. اور ہم جانتے ہیں نا کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 اشخاص آئے نا, تو انہوں نے آپ کی روٹین جانی کہ آپ کیا عبادت کرتے ہیں. جب انہوں نے وہ روٹین سنی تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ کوئی خاص بہت امپریسو نہیں لگی انہیں ان کے حساب سے. ایک نے کہا کہ جی میں پوری زندگی روزے رکھوں گا, ایک نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا, ایک نے کہا کہ میں ہاں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا اس چیز کو. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا کہ نہیں, تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے, تمہاری فیملی ممبرس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. تو دین بیلنس کا نام ہے. اب یہ نہیں ہے کہ 24 گھنٹے بس آپ قرآن کی کتاب لے کے بیٹھے رہیں گے, بچے رو رہے ہیں روتے رہے, ہسبینڈ تنگ پڑ رہے تنگ پڑتے رہے, ایسے نہیں ہے. دین بہت خوبصورت بیلنس کا نام ہے, سب چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنے کا نام ہے. ٹھیک ہے, اچھا جی, آیت نمبر 51 ہم نے پڑھ لی ہے. چلیں 52 دیکھتے ہیں. وَيَوْمَ, اور جس دن یقولو وہ کہے گا, یعنی کون, اللہ سبحانہ تعالیٰ, نادو بلاؤ, شرکائی الذین, میرے شریکوں کو, وہ جو زعمتم جن کو تم نے سمجھا تھا, فدعوہم اور پکارو ان کو, فلم تو ہرگز نہیں, یستجیبو وہ جواب دیں گے, لہم ان کو, وجعلنا اور ان کے لیے ہے, بنایا ہم نے, بینہم درمیان ان کے, موبقہ ایک ہلاکت کی جگہ. آپ دیکھیں دنیا میں جب ہمیں کوئی کام ہوتا ہے نا, اپنے بچوں سے ہم ان کو آواز دیتے ہیں اور وہ جواب نہیں دیتے تو کتنا غصہ چڑھتا ہے. اٹھ کے جاتے ہیں اور ان کو ڈانٹ کہتے کہ آپ کب سے میں آوازیں دے رہی ہوں, جواب نہیں دے سکتے. ہوتا ہے نا, غصہ آتا ہے. تو قیامت والے دن بھی اسی طرح ہی ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہیں گے اپنے شریکوں کو بلاؤ, ان کو بلائیں گے, کوئی جواب ہی نہیں آئے گا آگے سے, خاموشی, سناٹا. اور پھر کتنی تکلیف ہوگی. آپ دیکھیں جس نے ساری زندگی بت پرستی کی تھی, ایک اس شخص کی مینٹالٹی دیکھیں, جو ریلائے ہی بتوں پہ کرتا تھا, بتوں سے مانگتا تھا, بتوں کے آگے سر جھکاتا تھا. اب جب اسے کہا جائے گا جاؤ بھائی اپنے بت کو بلاؤ, اور وہ آوازیں دے گا اور بت کوئی جواب نہ دے, تو کیا حال ہوگا. کیا ابھی بھی بت جواب دیتے ہیں دنیا میں بھی؟ نہیں جواب دیتے, کوئی جواب نہیں دیتے. بت اپنے ہاتھوں سے بناتے. پیچھے انڈیا میں ایک بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی نا 2 سال پہلے ویڈیو, کہ جی ہم اسپیشل چندہ اکٹھا کریں کیونکہ سردیاں بڑھ گئی ہیں تو ہمارے بت کو ٹھنڈ لگتی ہے ابھی, تو اس کے لیے ہم نے پیسے اکٹھے کر دے. ٹھیک ہے, تو وہ پھر بڑا سسٹمیٹک سے انہوں نے طریقہ بنایا, وہ آتا تھا. اب انہوں نے کیا کیا, تھوڑی سی روبوٹکس بھی ایڈ کرنے کی کوشش کی ہے نا, نیچے کوئی ٹریل سی لگا دی, اس کے اوپر چڑھ کے آیا, پھر وہ کھلا, اس میں لوگوں نے پیسے ڈالے اور وہ واپس چلا گیا. اور وہ کہتے واہ جی واہ, ہم نے اپنے بت کی کتنی سیوا کر لی ہے, اس کے ہم نے کتنا خیال پیار کر لیا. ٹھیک ہے, تو اب وہی بات ہے نا کہ ہمیں یہ چیزیں جو ہیں وہ فنی اور انٹرسٹنگ لگ رہی ہیں, ان کے لیے یہ عین عبادت ہے. تو کتنی زیادہ شرمندگی کا وقت ہوگا اور کتنا زیادہ دل ٹوٹے گا. اور شیطان کے لیے ایک اور وجہ بات ہے کہ وہ بڑا بے وفا ہے. دنیا میں کوئی بے وفائی کے اوپر کتنے گانے بنے ہوئے نا, کتنی موویز بنی ہوئی, یاد آ گئے اب گانے. تو دنیا میں تو کوئی بے وفائی کر جاتا ہے تو کتنی اس کی تکلیف ہوتی ہے. اور یہ تو ایسا معاملہ ہوگا کہ اس کے بعد تو پھر مہلت کوئی نہیں ہے, اس کے بعد تو پھر مہلت کوئی نہیں ہے کہ ابھی دنیا میں تو پھر ہم کمپنسیٹ کر سکتے ہیں. اگر کوئی بت پرست تھا, اس نے جیسے ہی توبہ استغفار کی, وہ اسلام کی طرف کنورٹ ہو گیا, وہ اسی طرح ہی ہے جیسے کوئی نیو بورن بیبی ہوتا, اس کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے. مگر وہاں پر کوئی معافی نہیں ہے. یہاں پر جو قابل غور ورڈ ہے ہمارے لیے, وہ لاسٹ ورڈ ہے موبی کا. اس کے بارے میں علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ ایک جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے جو کہ خون اور پیپ سے بھرا ہوا. ٹھیک ہے, اور اس میں جو ہے وہ کافرین کو داخل کیا جائے گا. امیجن کرے خون اور پیپ مکسڈ اپ, کیسی وہاں کی اسمیل اور وہاں کا ماحول اور وہاں کی غلاظت اور وہاں کی گندگی, اور وہاں پر کیا ہوگا, کیسا وہ سچویشن ہوگی. ٹھیک ہے, تو بعض اسکالرز نے اس کو جہنم کی ایک ویلی بھی کہا ہے. اب یہاں پر دوبارہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں جہنم کا ڈسکرپشن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مینشن کیا ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے,
تاکہ کیا کریں ہم فوراً کانشیس ہو جائیں اور شرک سے خود کو بچا لیں. تو جو شخص بھی کانشیسلی قرآن مجید کو تھام لیتا ہے اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک برہان ضرور ڈال دیتے ہیں. کس کی؟ سچ کی اور جھوٹ کی. وہ ڈفرینشیٹ خود کرنے لگ جاتا. اسی لیے سورہ لقمان میں سب سے پہلے جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی وہ کیا تھی؟ شرک سے بچ جانا. تم ظلم و نصیحت سب سے بڑا ظلم ہے یہ اپنے اوپر. کسی کے اوپر تو کیا ہوگا، اپنے اوپر بہت بڑا ظلم ہے. منہ کا ایسے لوگوں کے لیے ریڈی کر کے رکھی گئی ہے جس کے اندر خون اور پیپ مکسڈ اپ ہے. ٹھیک ہے، تو اپنے اولاد کو اپنے آپ کو ان سے بچا کے رکھیں. سب سے پہلے کس چیز سے؟ شرک سے. جیسے جیسے انسان شریعت کے احکامات کو چھوڑتا چلا جاتا ہے نا، پھر ایک وقت آتا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ کیئرلیس ہوتا جاتا ہے. پھر اس کے لیے کوئی چیز میٹر نہیں کرتی کہ بس ٹھیک ہے کیا فرق پڑتا ہے. پھر وہ پہلے ایک گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، پھر دوسرے میں ہوتا ہے، پھر تیسرے میں ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ شرک بھی کرنے لگتے تھے. اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ تھے، قرآن پڑھتے سمجھتے تھے، کہتے ہیں آپ پڑھنا چھوڑ دیا اور پھر کیا ہوا، آہستہ آہستہ ایسا شیطان نے ان کو اپنے ورغلایا اور مصروف کر لیا اپنے اندر کہ وہ آج جنت اور جہنم کو بھی چیلنج کرنے لگے. اکثر سوال کر دیتے ہیں لوگ، پڑھنے والے تھے، آپ نے کب؟ اچھا آپ نے دیکھی ہے؟ بس پڑھا ہی ہے نا، اس بات کی کیا گارنٹی ہے؟ تو یہ ہمارے ایمان بالغیب کا حصہ ہے. ایمان بالغیب پر جو ایمان لے کر آتا ہے اس کو اس کا ریوارڈ بہت زیادہ دیا جاتا ہے. ہر چیز جو ہے وہ سامنے دیکھی نہیں جا سکتی. دیکھ سکتے ہیں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، فرشتوں کو، ہم تو دیکھ بھی نہیں، ہم تو اس فرشتوں کو اس سائٹ کو بھی نہیں دیکھ سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دیکھا تھا نا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، کہ 600 سے زیادہ پر آتے ہیں روایات میں، اور ان میں سے یاقوت و مرجان اور اس طرح کے سٹونز گر رہے تھے، اور وہ اتنا بڑا تھا کہ پورے آسمان کو کور اپ کیا ہوا تھا. ہم دیکھ سکتے ہیں اس سائٹ کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری آنکھوں میں ایسے لینزز ڈال دیے ہیں کہ ہم جنوں کو بھی نہیں دیکھ سکتے، جبکہ وہ ہمارے آس پاس گھوم پھر رہے ہوتے ہیں. متشکل ہو جاتے ہیں. وہ کالا کتا کی شکل میں آ سکتا ہے جن، اور کالا سانپ، ایسا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، مگر یہ کہ باقی ساری چیزیں اس طرح کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری آنکھوں پہ ایسا پردہ ڈالا ہے جس کی وجہ سے ہم ان کو اپنی نیکڈ آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے. تو کرنے کا کیا کام ہے کہ آج ہمارے پاس موقع ہے، ٹائم ہے، اپنے آپ کو کریکٹ کریں، اپنی زندگی سے شرک کو نکالیں، اپنی زندگی سے گناہوں کو نکالیں. آج رمضان کے بہترین دن ہمارے پاس موجود ہیں، اور یہ ایام معدودات، گنے چنے دن ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنی تیزی سے گزرتے چلے جا رہے ہیں اور ایک اشرا کمپلیشن کی طرف چل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو آئیڈینٹیفائی کریں، اپنی غلطیوں کو دیکھیں، قرآن کو تھامیں. اور آپ دیکھیں جب قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں نا، تو اب جب آپ اس کے سامنے آ کے بیٹھتے ہیں تو آٹومیٹیکلی آپ کی غلطیاں، ہماری غلطیاں ہمیں اس کے اندر نظر آنے لگ جاتی ہیں فوراً انسان. اور فائدہ وہی قرآن مجید سے شخص لے گا، فائدہ ایکچوئل فائدہ وہی اٹھائے گا جو اس کے آئینے میں اپنے آپ کو کریکٹ کر لے گا. جو یہ سمجھے گا جی بنی اسرائیل کی جو آیتیں ہیں سورہ البقرہ میں وہ تو عیسائیوں یا یہودیوں کے لیے ہے، فلاں پورشن تو کافروں کے لیے ہے، تو یہ پورشن تو ان کے لیے ہے، تو میرا کیا ہے، میں نے کیا کرنا ہے، میں بس صرف جنت کے ڈسکرپشن پڑھ کے سائٹ پہ ہو جاؤں گا؟ نہیں. تو اس نے پھر نہ تو حق ادا کیا، نہ اس سے ہدایت لی. ہدایت ایک تو نمبر 1 مانگنے سے ملے گی، اس کے لیے پہلا سٹیپ ہمیں خود لینا پڑے گا. ایک سٹیپ ہم چلیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ 10 سٹیپس آگے آئیں گے دینے کے لیے ہمیں ہدایت. ٹھیک ہے، تو ہدایت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنی ہے، اور اس قرآن کے آئینے میں اپنے آپ کو کریکٹ کرنا ہے. جہاں بھی اپنی مسٹیک ہے خود کی خود آئیڈینٹیفائی کریں، لوگوں کو چھوڑ دیں. اپنا ہمارا زور چلے گا ہم تک، ہماری اولاد تک. باقی اگر کوئی بہت بڑا کسی میں ہمیں نظر آ رہا ہے تو آپ اس کو بھی قرآن سے جوڑ لیں. اب تو بہت آسان ہے، لنکس بھجوا دیں، ریکارڈنگس بھجوا دیں. اچھا آپ ایسا کریں، آپ یہ کلاس اٹینڈ کر کے دیکھیں، میں نے بڑی باتیں سیکھی تھی اس کلاس سے. ایسے نصیحت سے لوگوں کو موٹیویٹ کریں تو لوگ جو ہے وہ خوشی سے آئیں گے. وہ جو ایک گیپ آ چکا تھا نا بیچ میں کچھ جنریشنز کے اندر قرآن کا، اس گیپ کو ہم نے برج کرنا ہے، جو کہ الحمدللہ بہت ہو رہا ہے آج کل. اور بڑی محبت سے لوگ الحمدللہ قرآن پڑھا رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اور بڑی بڑی دنیا اب سیکھنا چاہتی ہے اور شوق سے پڑھتے ہیں. کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ہم نے پہلی یا دوسری کلاس میں یہ بات کی تھی کہ ہر انسان کے اندر ایک پائلٹ فلیم جل رہا ہے، اللہ کی محبت اس کے اندر ہے. اس کو اگنیشن اس وقت ملتا ہے جب قرآن اور حدیث کا علم کے ساتھ وہ ان ٹچ ہو جاتا ہے.
تو اس کو ان ٹچ کرائیں, لوگوں کو موٹیویٹ کریں, لوگوں کو لے کر آئیں تاکہ وہ بھی خود بھی ہم اپنا آپ کو کریکٹ کریں اور دوسروں کو بھی کریکٹ کریں. ٹھیک ہے. اچھا, اور ایک اور بھی سورۃ بقرہ میں ہم آیت پڑھتے ہیں کہ جو انسان اور جو بت ہیں یہ دونوں جو ہیں وہ کیا ہوں گے, جہنم کا ایندھن ہوں گے, یہ بھی جلیں گے اور ایک دوسرے کو جلائیں گے. آپ دیکھیں پتھر جو ہے, پتھر بھی ہوں گے جہنم میں, پتھر کے اندر کیا ہوتا ہے, سلفیورک ایسڈ ہوتا ہے, اور وہ کیا کرتا ہے, پوٹاشیم ہوتا ہے, اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. اور یہ کیا کرتی ہیں, جب آپ ان کو جلاتے ہیں تو ان میں سے آگ بھڑکتی ہے نا. اور انسان کی ہڈیوں میں کیا ہوتا ہے, کیلشیم, فاسفورس, وہ کیا کرتی ہے, اس کو بھی اگر آگ جلائی جائے تو وہ بھی بھڑکے گی. اب آپ کو سمجھ آ رہا ہے کنیکشن, پتھر اور انسان. بت کس سے بنتے ہیں, پتھروں سے بنتے ہیں نا. وہ خود جل رہے ہوں گے اور ان کے اندر سے بھی آگ نکل رہی ہوگی. انسان اوپر سے بھی جل رہا ہوگا اور اس کے بونز میں سے بھی آگ نکل رہی ہوگی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس دن کے عذاب اور اس دن کی پریشانی سے بچا لینا. اور ڈیلی پڑھ رہے ہیں دعا, اللہم اجرنا من النار. ویری گڈ, تھرائس پڑھا کریں ہم سب, صبح بھی اور شام بھی. نمبر 53, ورا المجرمون, اور دیکھیں گے مجرم لوگ, النارا, آگ کو, فظنوا, تو انہوں نے سمجھ لیا تھا, انہم, کہ بے شک وہ, مواقعہا, کہ وہ گرنے والے ہیں اس میں, ولم یجدو, اور ہرگز نہیں وہ پائیں گے, انہا, اس سے, مصرفہ, بچ کے نکلنے کی جگہ. جب انسان کو اپنا نظر آ جائے گا کہ, اور جو بے عمل مسلمان ہوگا وہ بھی اس کیٹیگری میں فال کرتا ہے. بے عمل مسلمان جو ہے وہ, اس کو جب وہ دیکھ لے گا نا آگ کو, تو اس کو پتہ لگ جائے گا کہ لو جی اب تو میری شامت آ گئی. کیونکہ اپنی زندگی میں جو میں کر کے گیا تھا, ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہے نا ہم کیا کیا کرتے آئے ہیں, کیا کیا کر رہے ہیں, اور آگے کیا کیا ارادے رکھتے ہیں, اپنا پتہ ہوتا ہے نا ہر ایک کو. تو آخرت والے دن جو ہے وہ پھر جب آگ کو دیکھ لیں گے تو وہ اس میں بس گرنے ہی والے ہوں گے اور اپنی غلطیوں کو یاد کر لیں گے. اور مگر اس وقت یاد دہانی انہیں فائدہ دے گی نہیں, کوئی فائدہ نہیں دے گی. غلط کانسیپٹ, شرک, گناہ, ان سب چیزوں کو ایک ایک کر کے ہم سب نے کوشش کرنی ہے اپنی زندگیوں سے دور بھگانا ہے ان کو. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں دنیا میں بھی جب ہم کسی بھڑکتی ہوئی آگ کو دیکھتے ہیں نا بڑے اسکیل پہ, تو دل پریشان ہو جاتا ہے, خوف کھاتا ہے نا. ایک آگ کی لپٹوں کی اپنی ایک بھیانک سی آواز بھی ہوتی ہے. تو جبکہ ہم نے جہنم کا ڈسکرپشن پڑھا تھا کہ 70,000 فرشتے لگامے ڈالے ہوئے اسے لا رہے ہوں گے اور وہ چیخ رہی ہوگی, اور 70,000 اور اس کی ہیلپ کر رہے ہوں گے, پھر بھی وہ چیخ رہی ہوگی, ان کے ہاتھوں سے جیسے نکل سی رہی ہوگی, بھڑک رہی ہوگی, اور وہ مانگ رہی ہوگی کہ اور لوگ آ جائیں, اور لوگ آ جائیں. تو اس وقت کیا سچویشن ہوگی پھر انسان کی, اس وقت پھر موقع نہیں ہوگا. موقع آج ہے ہمارے پاس, اس کا فائدہ اٹھا لیں. ٹھیک ہے. مصرف کا مطلب ہوتا ہے اپنا رستہ چینج کرنا, مگر اس وقت there is no way to go, no exit رستہ. سینما میں جاتے ہیں, کلسٹرڈ ہوتا ہے نا, بند ہوتا ہے, مگر ایگزٹ کے رستے ہوتے ہیں. جب ہم امیجن کریں نا ایک سینما کی کیا سچویشن ہوتی ہے, یا کوئی بھی بند جگہ, ایک ہال کی, جب دروازے بند کر دیے جاتے ہیں تو کیا حال ہوتا ہے, سب کچھ بند ہو جاتا ہے نا, پھر جیسے ایسے دل بھر بند بند سا ہونے لگ جاتا, کنجسٹڈ سا فیل ہونے لگ جاتا. تو وہاں پر تو پھر آپشن ہوتی ہے, ایگزٹ لکھا ہوا ہوتا ہے, ہم کہیں پڑھ لیتے ہیں نا تو ہم ذرا تسلی میں آ جاتے ہیں کہ اچھا کوئی ضرورت پڑ جائے تو ہم یہاں سے نکل سکتے ہیں. ایئرپلین میں بھی ایگزٹ کا رستہ ہوتا ہے, ایمرجنسی ایگزٹ. وہاں پر جہنم میں there is no exit, ایک ہی رستہ ہے جہاں سے انٹری ہوئی ہے, اور بس پھر جو رستہ جاتا ہے وہ پھر جہنم کی آگ کی طرف ہی لیڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اللہم اجرنا من النار. اللہ پاک ہم سب کو ایسے وقت سے, ایسی آزمائش سے اور ایسے ٹائم سے بچا کے رکھے. آج ہمارے پاس وقت ہے, اپنی غلطیوں کو دیکھیں اور دین کے اندر پورے کو پورے داخل ہو جائیں. فسلمی کافہ, پورے کے پورے, کیونکہ دین جو ہے نا وہ ٹوٹیلٹی کا نام ہے. یہ نہیں ہے کہ تھوڑا سا حصہ کچھ پڑھ لیا, کچھ چھوڑ دیا, بس جی میں نے 5 نمازیں پڑھ لی, اب میں جھوٹ بولوں جو مرضی کروں. اب ہمارے سیٹ اپس میں کیا ہوتا ہے, یہی ہو رہا ہے. حج کر رہے ہیں مگر جب تجارت کرنے بیٹھیں گے تو جھوٹ, فریب, 2 نمبریاں. تو دین جو ہے وہ اٹس اے نیم آف ٹوٹیلٹی. یہ جب ہم صرف کلمہ حق پڑھ رہے تھے نا, لا الہ الا اللہ, دیکھیں اس میں بھی ہم کیا پہلے نیگیشن کرتے ہیں کہ دیر از نو گاڈ بٹ دیر از نو ڈیٹی بٹ اونلی اللہ. تو ہم نے کیا کرنا ہے, اسی طرح ہی ہم نے نیگیشن کرنی ہے, جھوٹ کی نیگیشن, دھوکہ دڑی کی نیگیشن,
ناپ تول میں کمی کی نگیشن کرنی ہے ہم نے, اور بت پرستی کی نگیشن کرنی ہے. ہر غلط کام کو ہم نے نو کہنا ہے اور اچھے کام پہ یس کرنا ہے, چاہے وہ مجھے میری فیملی پر کتنا ہی مشکل لگ رہا ہو, چاہے میرے لیے کتنا ہی وہ پریشان کن لگ رہا ہو. مصرفہ کا مطلب ایک اور بھی ہوتا ہے, یہ صرفنا سے ہے کہ ڈفرنٹ انداز میں بار بار بات کو سمجھانا, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کریٹر ہے, انہیں پتا ہے کہ لوگوں کی ویرائٹی ہے. قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کمبینیشن کے تھرو ہمیں باتوں کو سکھایا گیا ہے. کہیں واقعات, ابھی ابلیس کا واقعہ آ گیا تھا, پھر اس کے بعد یہاں پر جہنم کا ڈسکرپشن آ گیا, پیچھے ہم نے جنت کا ڈسکرپشن پڑھا, پھر ہم نے اصحاب کہف کے بارے میں پڑھا. تو یہی حکمت ہم نے اپنی لائفز میں بھی لے کر آنی ہے اپنے بچوں کے اوپر, کہ ان کو مختلف طریقے سے قرآن مجید کا ٹیکسٹ سے انٹروڈیوس کروانا ہے. اب ہمیں لگتا ہے نا کہ ہمارے بچے کہانیوں میں زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں, سورہ یوسف سے سٹارٹ کروا دیں انہیں پڑھانا, دے ول انجوائے اٹ ا لاٹ. اس کی امیجری ڈاؤن لوڈ کریں, اس کا سین جو ہے وہ سینک بیوٹی کے ساتھ اس کو اٹیچ کریں. obviously فیسز تو ہم نہیں دکھائیں گے, مگر اس کو کنواں بنا دیا, جیسے فار ایگزامپل اس کے امیج دکھایا, دیکھیں ایسا ہوتا ہے کنواں, تو پھر بچے اس کے ساتھ بڑا اچھا ایسوسیٹ کریں گے. اور جو چیز آپ پکٹورل امیجز کے تھرو پرووائڈ کرتے ہیں وہ کبھی بھی ذہن سے نہیں جاتی. کبھی آپ دیکھیں ہم نے جو اپنے زمانہ جاہلیت میں موویز یا سانگز یا گانے دیکھے ہیں وہ اب تک ہمارے ذہنوں سے نہیں جاتے, رہتے ہیں نا ذہن میں. جیسے ہم اس کا تھوڑا سا بھی کہیں کوئی ورڈ سنتے ہیں تو وہ فوراً ہمیں ریکال ہو جاتا ہے, انفارچونیٹ. ٹھیک ہے, تو آپ کیا کریں, ویرائٹی لے کر ہیں. جب ہم بلیک اینڈ وائٹ ٹیکسٹ بچوں کو پکڑا دیتے نا, چلو جی بیٹھو بیٹھ کے پڑھو, ایسے فائدہ نہیں ہوگا. ایسے بچے بھاگیں گے جیسے پہلے بھاگتے تھے, بچے بڑے سب بھاگتے تھے قرآن سے. کیوں بھاگتے تھے؟ اس لیے کہ اس میں کوئی انوویشن لانے کی کوشش نہیں کی گئی. اب تو الحمدللہ وی ہیو گاٹ لاٹ آف ویرائٹیز آن لائن, بہت اس پہ اچھا کام ہو رہا ہے بچوں کے لیے, بہت مٹیریل الحمدللہ اویلیبل ہے, کیونکہ ہمارا زور بچوں پہ چلتا ہے نا زیادہ, اور ہم ان کے لیے مکلف بھی ہیں, ہم ان کے لیے جواب دہ ہیں. کلکم رائی و کلکم مسئولہ, ہم سب سے سوال کیا جانا ہے اپنے بچوں کے بارے میں, وی آر آنسریبل. تو اس لیے ہمارا فوکس ان پر ہونا چاہیے سب سے زیادہ, اور پھر اس کے بعد اپنے اوپر, تو سب سے پہلے پھر بچے, اور پھر اس کے بعد اگر اس قابل ہم ہو گئے تو اپنا دائرہ کار کو وسیع کریں گے انشاءاللہ ہم. ٹھیک ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو انٹیلیجنٹ بنایا ہے. یہ انٹلیکٹ اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قرآن کو سمجھنے میں لگائیں گے تو ہم اس کے قریب ہو جائیں گے. اگر اس کو نیگیٹو سائٹ پہ لگائیں گے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دور ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو اللہ سے دعا کرنی ہے ہم نے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں انٹیلیجنٹ ان اے وے بنائے کہ ہم آرگیومنٹیٹیو نہ بنے. جدال, آگے اس کا ریفرنس آئے گا, پھر ہم انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے کہ انسان جھگڑالو کب بنتا ہے, اور 54 میں آئے گا یہ, تو کب بنتا ہے یہ پھر انشاءاللہ ہم کل ڈسکس کرتے ہیں. آیت نمبر 53 تک مارک کر لیجئے. وما علینا الا البلاغ المبین, حفظ کی طرف چلتے ہیں. اگر پورا 12 بجے تک کروائیے تو 2 ہوتی ہیں, 2 کروا دیجیے. جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کا؟ الحمدللہ الحمدللہ. آج ہم نے شیطان کے متعلق پڑھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے شیطان سے. سب سے بڑا دشمن, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس سے بچنے کے لیے جتنی کوشش کر سکتے ہیں, جتنے ہتھیار اکٹھے کر سکتے ہیں اتنے ہتھیار اکٹھے کریں ہم لوگ اپنے لیے. اور جس میں سب سے بڑا ہتھیار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا ہے. اور اس کے ساتھ جو ہے وہ جس طرح سے اس نے جو جو دعائیں ہمیں سکھائی ہیں, ہم انشاءاللہ اس کو صبح شام کے اذکار میں بھی پڑھیں گے. دعاؤں میں بھی ذکر ہے جس طرح سے مختلف دعاؤں میں, اس کو ہم پڑھیں گے اور یاد کریں گے, اور کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ صبح شام میں ہم اس کو اپنے عمل میں, ڈیلی روٹین میں شامل کر لیں, اور شیطان کے واروں سے محفوظ رہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیونکہ دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے, تو ہم نے کیا کرنا ہے, ہتھیار اکٹھے کرنے ہیں نا شیطان کے خلاف اور اپنی پروٹیکشن کے لیے. تو ہم نے کیا کرنا ہے, دعاؤں کی کثرت کرنی ہے بہت زیادہ. تو ہم دیکھیں گے کہ دعا کی فضیلت کیا ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے دعا کو اتنا بڑا ہتھیار کیوں قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی جب تخلیق کی تو اس کا مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا یہی تھا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے کو بھی عبادت قرار دیا.
جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم دعا کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک طرح سے عبادت ہے، ٹھیک ہے، جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا ہی عبادت ہے، تو یہ بھی عبادت سمجھ کے کیا کریں، ٹھیک ہے۔ اور فرمان الہی ہے کہ سورۃ البقرہ میں ہے کہ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو کہہ دیں میں قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ تو ہمیں کسی کے مدد کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی سے کہیں کہ آپ میرے لیے دعا کریں۔ کسی کو ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے کہ کوئی اللہ کا زیادہ مقرب بندہ ہوتا ہے، عبادت گزار ہوتا ہے، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ ہماری دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کیونکہ ہمارے قریب بھی ہیں، شرک سے قریب ہیں، یہ بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ تو کوشش کریں گے کہ ہم اپنے لیے خود خضوع و خشوع کے ساتھ دعا کریں، ٹھیک ہے، اور پوری جو ہے شدت کے ساتھ جب ہم مانگیں گے نا، جب ایک بچہ ہے وہ رو رو کے خوب آپ کے ساتھ لپٹ لپٹ کے آپ سے کچھ مانگتا ہے تو آپ کیسے اس کے لیے پھر کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں اس کے لیے تو کچھ کرنا پڑے گا، تو اللہ تعالیٰ سے ایسے لپٹ لپٹ کر رو رو کے دعائیں مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ تو دعا مانگنے کے کچھ آداب ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اخلاص، نیت اور پوری توجہ کے ساتھ دعا کرنی۔ یہ نہیں کہ آپ جو مانگ رہے ہیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ مانگ کیا رہے ہیں، جس طرح ہم پڑھتے رہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، پر ہمیں ہمارے لاشعور میں کچھ بھی نہیں ہوتا اور ہم صرف زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے پورے سمجھ کے پڑھنا ہے کہ ہم نے یہ کیا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ ہم تو غافل کی دل کی دعا تو اللہ تعالیٰ ویسے بھی قبول نہیں کرتے، ٹھیک ہے، تو اپنی جو توجہ ہے وہ اس دعا پہ مرکوز رکھنی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے آغاز کرنا ہے، جس طرح سے عموماً ہم اللہ تعالیٰ کی پہلے بڑائی بیان کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہم دعا مانگیں گے۔ تیسرا یہ ہے کہ دعا کے ابتدا میں، شروع میں بھی اور آخر میں بھی ہم نے کیا کرنا ہے، درود شریف پڑھنا، اس کے بغیر جو ہے وہ دعا معلق رہتی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم نے دعا کے شروع میں بھی اور آخر میں بھی درود شریف ضرور پڑھنا ہے، اور قبولیت کا یقین کرنا ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ مانے گا کہ نہیں مانے گا، دعا میری سنے گا کہ نہیں مانے گا، نہیں، اللہ تعالیٰ دعا سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ ہم اس سے یقین کے ساتھ دعا مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تھرڈ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا، یہ نہیں کہنا کہ فلاں یا وسیلہ جس طرح سے بنا لیتے ہیں لوگ، تو اس طرح سے نہیں مانگنا، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگنے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ وہ بھی دعا وہ سنیں گے۔ اور پہلے اپنے لیے مانگیں پھر دوسروں کے لیے مانگیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ یا ربی ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، پہلے اپنے لیے ضرور مانگیں، پھر جب اپنے لیے مانگ چکے پھر آپ دوسروں کے لیے مانگیں۔ اور اپنی گناہوں کی بخشش بہت زیادہ کرنی ہے دعاؤں میں، ٹھیک ہے، اس میں یہ ہے کہ استغفار کی کثرت ہے جس طرح سے وہ اپنے شامل کریں، اور نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو یہ ساری دعا کی جو ہیں وہ آداب ہیں کہ آپ نے کیا کیا اپنے دعاؤں میں اپنے لیے مانگنا ہے۔ پھر یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کے اوقات مختلف ہیں، وہ سب یہ تھوڑا لمبا ہو جائے گا تو میں چاہ رہی ہوں کہ تھوڑا اس پہ کر لیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، نیکسٹ جو ہے ہمارے پاس بک ہے ایاک نستعین، اس میں الحمدللہ ایسی ساری دعائیں جمع کر دی گئی ہیں، حفاظت کی دعائیں ہیں، سفر کی دعا ہے، دعا استخارہ ہے، ساری دعائیں اس میں شامل کر دی گئی ہیں۔ تو انشاءاللہ ہاں جی، اس کا ایپ بھی جی، اگر آپ کے پاس بک موجود ہے یا آپ بک خرید سکتے ہیں، آپ بک لے لیں، اگر ایپ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور اس کو انشاءاللہ ہم ایسے کریں گے کہ سٹارٹ سے لے کے ہم جو اس کی اہم دعائیں ہیں اور اذکار ہیں ان کو ہم حفظ کریں گے۔ اس میں یہ ہے کہ انسان جو ہوتا ہے، ابھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ مختلف طرح کے خوف اور غم کا شکار رہتا ہے، ٹھیک ہے، مختلف زندگی میں ہمیں غم اور خوف رہتے ہیں، جن سے نجات کے لیے وہ کسی ایسی ہستی کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے جو ان کا مداوع کر سکے، یعنی کہ وہی مدد کر سکتا ہے، اور وہ کوئی شک نہیں ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو وہ ہماری مدد کرنے پر پوری طرح قادر ہے۔ تو اسی لیے ہمیں کیا کرنا ہے، ہر مشکل وقت میں اسی سے ہی رجوع کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف دور کرتا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہی ہر مشکل میں مدد طلب کرنی ہے، اور خوف اور غم کے مداوع کے لیے کثرت سے اللہ کا ذکر اور تسبیح بھی کرنی چاہیے، اور خصوصاً صبح شام کے اوقات میں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کثرت سے یاد کرو اللہ کو، اور صبح اور شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ اسپیشلی مینشن کیا گیا ہے صبح اور شام، ٹھیک ہے، قرآن پاک میں اسپیشلی۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، انہی اوقات میں ان چیزوں کو جو حفاظت کی دعائیں ہیں صبح شام کی، وہ ضرور انشاءاللہ ہم یاد جو کریں گے، ان کو اس اوقات میں پڑھیں گے۔ اور اس سلسلے میں ایک بات یاد کرنے والی ضرور یہ ہے
کہ صرف اللہ کا ذکر ان طریقوں کے مطابق ہی کرنا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ثابت ہے. ٹھیک ہے, اپنے طریقے نہیں ہم لوگوں نے اختیار کرنے, اور عموماً ہیں بھی جو طریقے بہت سارے جو سنت کو الگ رکھ کے دوسرے طریقے بھی اختیار کیے گئے ہیں, لیکن ہم دیکھیں گے کہ انشاءاللہ سنت کے مطابق جو طریقے ہیں ان کو ہم دیکھیں کہ یہاں پہ وہ کون سے طریقے جو ہیں وہ موجود ہیں. اور مشکلات کا ازالہ کرنے کے لیے خود ساختہ جو اذکار ہیں یا دعائیں ہیں یا جو کلمات ہیں ان سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. تو آج ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے آغاز کرتے ہیں. ایک دعا ہم آج پڑھ لیتے ہیں, وقت مکمل ہو گیا ہے تو ایک دعا جو ہے اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں, وہ سب کو آتی بھی ہے, تو انشاءاللہ کل سے پھر آگے آغاز کریں گے. پہلی دعا جو ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی جو حمد و ثنا بیان کریں گے, اس میں ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. الحمدللہ یہ سب کو آتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے ہم آغاز کریں گے اور نیکسٹ پھر آگے جو ہے وہ ہم چلتے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.